صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج ہم حدیث نمبر 9 دیکھیں گے بخاری شریف کی. درس نمبر 10 ہے اور حدیث نمبر 9. اس کی مختصر سند ہم دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ. قال ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو مثالوں سے سمجھایا کرتے تھے. کہیں آپ نے ایمان اور اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی جس میں نماز کو ستون قرار دیا، اور یہاں ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. یعنی ایمان ایک درخت ہے جس کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل ہم دیکھیں گے. اس درخت کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تمام اعمال صالحہ گویا اس کی شاخیں ہیں. بعض احادیث میں یہ شاخیں 60 سے زائد اور بعض میں 70 سے زائد کا بیان آیا ہے. اصل میں کثیر تعداد سمجھانا مقصود ہے. یعنی ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا بیج کسی دل میں لگا ہو اور اس سے ایمان صالح کا درخت نہ پھوٹے اور اس کے خوبصورت اور فائدہ مند پھل پھول نہ نکلیں. اسی لیے قرآن پاک میں بھی ہمیں کلمہ کثرت سے ملتا ہے جس میں فرمایا جاتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان اور عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے. تو ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے. حافظ ابن حجر ایک روایت بیان کرتے ہیں جو بخاری شریف میں لکھی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایمان کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن پاک کی آیت پڑھی جسے آیت بر کہا جاتا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. لمبی آیت ہے. میں اس کی تھوڑی سی تشریح کچھ الفاظ کے ساتھ بیان کروں گی کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا ایمان کی تشریح میں. یعنی جب صحابہ نے ایمان کا پوچھا تو آپ نے ان کو یہ جواب دیا. تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ جو ہیں وہ آپ مشرق اور مغرب کی طرف کر لیں. یعنی قبلہ یہاں مراد ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یا مغرب کی طرف. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی کی پہلی جو ہمیں تعریف بتائی گئی کہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخر پر، ملائکہ پر، کتاب پر اور انبیاء پر. گویا اس آیت میں ایمان کی تشریح کا پہلا جز جو میں بتایا گیا وہ ایمانیات ہے، بنیاد ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، ملائکہ، کتاب اور انبیاء پر ایمان. اللہ پر ایمان جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کی بہترین تشریح ہے، اور لا الہ الا اللہ سے ہی ایمان واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ معبود ہے، آقا ہے، مالک ہے، خدا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں اور غلام ہیں. وہ مالک ہے، اور جو مالک ہے وہ پروردگار بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے. تو گویا جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اقرار کر لیا کہ ہمارا مالک اور خالق کوئی اور ہے اور وہ اللہ ہے. تو اب زندگی وہی بہترین ہوگی جو اس کی اطاعت میں گزرے گی. اپنی مرضی ختم. گویا لا الہ الا اللہ پڑھ لینے والا اللہ کی مرضی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی مرضی کا
جو کہہ لیں کہ جو عہد ہے وہ اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے. اور یوم آخر پر ایمان گویا اس چیز کا اعلان ہے کہ اسی اللہ کی طرف، اسی رب کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے جو ہمارا مالک ہے، جو خالق ہے، جس نے یہ بدن دیا، جس نے یہ نعمتیں دی، جس نے یہ گھر، یہ والدین، یہ زمین آسمان کی ساری چیزیں میں عطا فرمائی. وہ مالک ہے، اور اس مالک نے ہمیں شتر بے مہار بنا کے نہیں بھیجا بلکہ اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یہ یوم آخر پر ایمان ہے. اور یہ ایمان انسان کے اندر وہ احساس جواب دہی پیدا کرتا ہے، احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ جو انسان کو ایک دائرے کے اندر پابند کر دیتا ہے کہ وہ مالک کی مرضی کہ جو لکیر ہے اس کے اندر اندر رہے گا، اس سے باہر نہیں جائے گا، اللہ کی حدود سے باہر نہیں جائے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا. اور یہ چیز جو ہے اس کی سیرت و کردار کو بدل دیتی ہے اور اس کے اعمال کو اعمال صالحہ بنا دیتی ہے. اسی طرح ملائکہ پر ایمان، اور ملائکہ پر ایمان میں ساری ہی چیزیں شامل ہیں کہ ملائکہ اللہ کے کارندے ہیں، اللہ کے کائنات کا کام کرنے والے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ملائکہ ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں. اور ظاہر ہے یہ احساس ہر گناہ سے روک دیتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اور پھر وہ کتاب جو جس پہ ایمان لانے کو ہمیں کہا گیا، قرآن کریم، اسی میں درج ہے کہ مالک کے احکام کیا ہیں اور وہ مالک نے ہمیں کس طرح کی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے یہ جو ہمارے دنیا کے امتحان کے لیے ضروری ہے. اور اسی ٹیکسٹ بک کو کنسلٹ کر کے اگر تو ہم ہر روز کے جوابات فرشتوں کو لکھوا رہے ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے. اگر اس کتاب کو کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں اور فرشتے جو ہیں وہ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم معلوم نہیں ہے کہ ہم صحیح لکھ رہے ہیں، غلط پاس ہوں گے یا فیل. اور اسی طرح انبیاء گویا کلمے کا دوسرا حصہ ہے. محمد الرسول اللہ، انبیاء وہ ہستیاں جنہوں نے وہ طریقے بتائے کہ اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی جن پہ آ کے شریعت تمام ہو گئی، تو ان کی پیروی، ان کا اسوہ حسنہ یہ ہمارے لیے ماڈل ہے، رول ماڈل ہیں. اور انہی کی پیروی کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. تو گویا اس ایمان کی تشریح کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کا حوالہ دیا، اس کا پہلا حصہ ہمیں بالکل واضح کر دیتا ہے کہ ایمانیات وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو زمین سے اٹھا کے، خواہشات نفس سے اٹھا کے ملائے اعلیٰ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، اس کا رشتہ اس کے رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، فرشتوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، جنت اور دوزخ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں. گویا اس کا طرز زندگی، طرز سوچ پہلے بدلتا ہے اور پھر اس کی پورا طرز زندگی جو ہے بدل جاتا ہے. اور پھر ایمان کی وہ شاخیں اور پتے نکلنے شروع ہوتے ہیں جس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. تو اب وہ شاخیں کیسے ہیں؟ اگلی آیت کا اگلا حصہ دیکھیں کہ وہ آیت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ اپنا مال علی حبہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں. کس پہ؟ ذوی القربہ پہ، یعنی اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان پہ، یتیموں پہ، مساکین پہ، مسافروں پہ، سائلین پہ، اور قرض داروں پہ اور غلاموں پہ. تو یہ ترتیب اس کی جو ہے اس پہ بھی ذرا آپ غور کریں کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ نہ نفس اپنا ہے نہ مال اپنا ہے، اور صلہ رحمی کرتے ہیں. ذوی القربہ صلہ رحمی میں آ جاتا ہے. یتامى مساکین حسن معاشرت کی علامت ہے کہ یتیم و مسکینوں کا خیال رکھنا، معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنا. مسافر، سائل، قیدی، غلام، یہ رفاع عامہ کے کام ہے کہ ان سب کے فکر کرنا اور رفاع عامہ کے کام کرنا. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو آ رہی ہے کیا ہے کہ وہ اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، گویا عبادت گزار ہیں اور اعمال اسلام کی بھی فکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. گویا اخلاقیات آ گئیں، حسن خلق آ گیا. والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرتے ہیں جنگ میں، مصیبت میں، وحین الباس، ہر طرح کی مشکل میں وہ صبر کرتے ہیں. تو اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ایمان کی تفصیل میں، اور یہ سب کچھ بر کی تفسیر ہے، نیکی کی تفسیر ہے، اور یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو اس حدیث کے اندر ایمان کی شاخ فرمایا. حیا اور شرم ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے حیا کا جو انسان کو بے شرمی، فحش اور برے کاموں سے روکتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم نیک اعمال گننے لگیں تو دل کی نیت سے لے کے
اعضاء کے اعمال تک، زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، سب کے اعمال، تو اس کی کتنی تعداد بنے گی؟ شاید 60-70 سے بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. لیکن علماء نے اس کی گنتی بھی کی ہے، علامتی کی ہے، یا جیسے بھی کی ہے کہ قلب کے اعمال جو ہیں اس کی 24 شاخیں ہیں، زبان کے اعمال کی 7 ہیں، بدن کے اعمال کی 38 ہیں. تو اس میں تعلق باللہ سے لے کے خدمت خلق تک تمام کام شامل ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں ایمان ہے تو اعمال صالحہ کی صورت میں نظر آئے گا اور آنا چاہیے. کلمہ طیبہ ایسا بیج ہے کہ اگر یہ کسی انسان کے دل میں لگتا ہے تو انسان کی ساری زندگی سنور جاتی ہے. وہ صادق اور امین بن جاتا ہے، وہ صلہ رحمی کرنے والا بن جاتا ہے، خدمت خلق کرنے والا، لوگوں کا خیر خواہ، محبتیں بکھیرنے والا، صابر، شاکر، عبادت گزار انسان بن جاتا ہے. وہ ہر کام کرتے ہوئے اللہ کے قوانین کا خیال رکھتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتا ہے. لوگ اس کے ساتھ معاملات کر کے خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، اس کے ہمسائے بھی اس سے سکون پاتے ہیں، معاشرہ بھی اس سے سکون پاتا ہے، اس کے ہاتھ، زبان، آنکھیں، کان، ہر چیز سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایمان اگر کسی گھر میں آ جاتا ہے، کسی گھر میں ایمان کی آبیاری ہو جاتی ہے تو وہ گھرانہ بہترین بن جاتا ہے. اس گھرانے کے اندر حیات طیبہ ہوتی ہے، اس گھر کی اولاد صالح ہو جاتی ہے، اس گھر کے اندر امن سکون ہوتا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے نہیں ہوتے، ہمسائے اور رشتہ دار بھی ان سے امن اور سکون پاتے ہیں، وہ گھر ایک مثالی گھر بن جاتا ہے. اسی طرح اگر یہ کلمہ کسی ریاست کے قانون میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنا نظام اس ایمان کی بنیاد پہ چلانا ہے اور کلمے کی بنیاد پہ چلانا ہے، تو وہ ملک ماڈل ملک بن جاتا ہے، وہ مدینہ طیبہ کی طرح بن جاتا ہے. اس ملک کے اندر پھر عدل آ جاتا ہے، خوشحالی آ جاتی ہے، امن آ جاتا ہے، قوم صالح بن جاتی ہے صحابہ کرام کی طرح، اور دنیا میں سکون آ جاتا ہے. اور صدیوں تک دنیا اس کی صالحیت کا اور اس بہترین ریاست کا پھل کھاتی ہے، جیسے ہم ابھی تک صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی محنتوں کا پھل کھا رہے ہیں. ابھی تک جتنی نیکیاں دنیا کے اندر ہیں وہ انبیاء کے لائے ہوئے ایمان کی بدولت ہیں، جتنی سچائیاں ہیں، جتنی امانت ہے، جتنی دیانت ہے، وہ سب اس ایمان کی بدولت ہے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، خائن بھی ہیں، زانی بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، اور ساری ہی برائیاں مسلمان ملک کے اندر نظر آ رہی ہیں؟ تو دراصل تو یہ تصور مومن کا نہیں ہے اور مسلمان کا نہیں ہے کہ مسلمان ہوگا اور یہ سارا کچھ بھی کرے گا. کبھی آپ صحابہ کرام کے ساتھ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمان سے غلطی ہو جاتی ہے، مسلمان سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان من حیث القوم ایسے نہیں ہوتے. اگر کوئی کسی سے انفرادی گناہ ہوتا ہے وہ اس پہ توبہ کر لیتا ہے، وہ پلٹ آتا ہے، وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتا. تو مسلمان چور، ڈاکو، خائن سے سب کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں کبھی اس سے چوری ہو سکتی ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی چھوٹی کمزوری آ جائے جو کہ دور ہو جائے. لیکن ایک اسلامی ملک ہو اور اس ملک میں کرپشن پہ تحریکیں چل رہی ہوں اور وہ ملک کرپشن میں بدنام ہو اور کرپشن اور بددیانتی اس کے اندر عام ہو، اور ایک ٹھیلے والے سے لے کے حکمران تک جو ہیں وہ بددیانت ہو چکے ہوں، خائن ہو چکے ہوں، اور قتل و غارت عام ہو، بدامنی ہو، بے حیائی کا عالم ایسا ہو کہ یعنی آنکھیں نہ اٹھتی ہوں، اور اس کے نتیجے میں پھر مہنگائی ہو، غربت ہو، خودکشیاں ہو. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کو ہمیں ڈائگنوز کرنا ہے اور اس حدیث کی روشنی میں ڈائگنوز کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہیں لیکن ایمان کمزور ہیں. ہم موروثی مسلمان ہیں اور موروثی مسلمان موروثی ایمان رکھتے ہیں، ایمان کی آبیاری نہیں ہو رہی، ایمان کو پروان نہیں چڑھایا جا رہا، ایمان کے نشو و نما نہیں ہو رہی. اگر ایمان کے نشو و نما ہو تو اتنا بہترین بیج ہے کہ یہ جہاں لگے گا وہ پھل پھول لائے گا. ایمان کا بیج جو ہے یہ اس کو کیڑے لگ چکے ہیں، اس کے اندر کمزوریاں آ چکی ہیں، اس کو بیماریاں لگ چکی ہیں، اس کو اس وقت ایک آبیاری کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس ایمان کو تازہ کریں قرآن اور حدیث کے علم کے ذریعے، صحبت صالحہ کے ذریعے. اس ایمان کو قرآن اور حدیث کے علوم سے اس طرح سے تازہ کریں کہ بچے جب اسکول کے اندر جائیں تو ان کے نصاب کے اندر یہ قرآن و حدیث شامل ہوں، اور ان کے اندر اس طرح آبیاری کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کیا لے کے آئے، کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے. یہ ساری چیزیں جب بچپن سے بچے کو ایسے سمجھائی جائیں جیسے ہم اسے ABC سکھاتے ہیں، جیسے میں 1 2 3 اور 1 2 3 سکھاتے ہیں، اور جتنی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بچہ پاس ہوگا کہ فیل ہوگا، فرسٹ آئے گا کہ سیکنڈ آئے گا، اتنی ہی فکر کی جائے اس قرآن اور حدیث کے علم کی اور اس کی آبیاری کی، تو اس سے وہ نسل جنم لے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو امین بھی ہوگی، جو صدیق بھی ہوگی، جو سچ بولنے والی بھی ہوگی، اور جس کے ہاتھوں سے اور پاؤں سے ایمان صالحہ پھوٹیں گے، اور انشاءاللہ جس سے پوری کی پوری نسلیں سنوریں گی اور پورے کا پورا ملک سنبھلے گا. تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اس طریقے سے پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. ہم ابھی بھی زندگی کے جس حصے میں بھی ہیں ہم احادیث کو اس نقطہ نظر سے پڑھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس نقطہ نظر سے پڑھیں، ہم قرآن پاک کو اس نقطہ نظر سے پڑھیں کہ ہمارے دلوں کے زنگ دور ہوں، ہمارے دلوں کا ایمان مضبوط ہوں، تاکہ ہمارے لیے نیکیاں کرنی آسان اور گناہ کرنے مشکل ہو جائیں. تو نیکی ایمان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر سے ایمان کی کتنی شاخیں پھوٹ چکی ہیں اور کتنی شاخیں جو ہیں وہ زنگ آلود ہیں، کتنی شاخیں جو ہیں ان کو کوئی کیڑا لگ چکا ہے، اور ان کو ہم نے کس طرح سے درست کرنا ہے. اور ہم اپنے ایمان کی آبیاری کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر نظر رکھیں اور اعمال صالحہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ جو فرماتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ سب خسارے میں ہیں. زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، نیکی کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ جس کی روشنی ہمارے ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے چہروں سے پھوٹی پڑتی ہو، اور اس کے نور سے ہمارے گھر منور ہو جائیں، اور پھر اس ایمان کو لے کے ہم کھڑے ہو جائیں اور اس کو اپنے ملک کے اندر اور دنیا کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا امن پائے، عدل پائے، سکون پائے اور دنیا کے دکھ دور ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ